وہ قطعاً حرام ہے اور اس کا استعمال جائز نہیں ہے. رہی یہ بات کہ جس کو سود سمجھا جاتا ہے وہ حقیقتاً سود ہے یا نہیں، اس کے لیے سود کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے. سود کے لیے دونوں طرف مال معصوم ہونا شرط ہے. تو مسلمان اور مسلمان کے درمیان اگر یہ معاملہ ہے کہ 1 روپیہ دے کر کے 2 روپیہ لیا، شرط کر کے 1 روپے کے بدلے 2 روپے لوں گا، تو یہ بے شک سود ہے، اور دینے والا اور لینے والا دونوں سخت گناہ گار ہیں. اور اس کے شاہد اور تمسکات کے کاتب لکھنے والے وہ بھی اسی زمرے میں ہیں، وہ بھی سخت گناہ گار ہیں. اور اگر یہی حکم اس وقت ہے کہ مسلمان اور ذمی کافر کے درمیان یہ معاملہ ہو تو یہ سود ہوگا اور ناجائز ہوگا. لیکن اب دنیا کے پردے پر کہیں ذمی کافر نہیں ہے اور نہ کہیں کوئی پورے معنی پر اسلامی حکومت قائم ہے. مسلمانوں کی حکومتیں ضرور ہیں، لہذا جتنے کفار ہیں جہاں ہیں وہ سب کے سب حربی ہیں، اور حربی سے جو کچھ بغیر بدعہدی کے ملے، اگرچہ شرط کر کے ملے کہ 1 روپے کے بدلے میں 2 روپے لوں گا، تو یہ سود نہیں ہے. اب اگر صورت یہ ہے کہ حربی کفار سے وہ رقم حاصل ہوئی تو وہ سود نہیں ہے اور اس کا استعمال خالص مباح ہے، مساجد وغیرہ میں لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. رہی وہ صورت اگر واقعی مسلمان سے ایسا معاملہ ہوا تو وہ سود ہے، یا کسی اور طور پر وہ مال حرام ہے تو خاص اس مال حرام کا لگانا مسجد میں جائز نہیں ہے. اب یہ خاص مال حرام کیسے لگے گا؟ اس کے لیے عقد و نقد کا جمع ہونا ضروری ہے. اگر عقد کیا، ایجاب و قبول کیا کہ میں نے یہ چیز خریدی، اس نے کہا کہ میں نے یہ بیچی، اور اس نے وہ حرام روپیہ دکھا کر کے کہا کہ اس کے بدلے یہ چیز دے، تو عقد و نقد جمع ہو گئے. اب اس صورت میں وہ مال جو اس سے خریدا گیا وہ بھی ناجائز و حرام ہے، اس کا لگانا کہیں جائز نہیں ہے. لیکن عام طور پر خرید و فروخت میں یہ صورت متحقق نہیں ہوتی ہے، لہذا عقد و نقد اگر جمع نہ ہو تو اس صورت میں مسجد میں
مال حرام لگانا صادق نہیں ہوگا اور اس کا لگانا جو ہے وہ جائز ہے. حضرت یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ اگر وہ مال سود کا جس کے بارے میں ابھی سوال ہوا وہ لگا دیا گیا ہو، کیا جو وہاں نماز پڑھتے ہیں یا پڑھتے رہے ان کی نماز ہوگی یا نہیں؟ اس سے مسجد پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور نہ نمازیوں کی نماز پر کوئی اثر ہوگا. نماز بلا شبہ ہو جائے گی. اس وجہ سے نماز میں کوئی فساد خارج نہیں ہوگا. یہ تیسرا سوال ہے، یہ بھی پہلے اور دوسرے سوال سے متعلق ہے. پوچھا جا رہا ہے کہ جو وہاں نماز پڑھاتے ہیں امام اور مؤذن، ان کو جو اس میں سے جو ماہانہ دیا جاتا ہے، مشاہرہ دیا جاتا ہے، کیا وہ ان کے لیے لینا ٹھیک ہے؟ وہ اسی تفسیر پر ہے جو بتائی گئی. اگر بعین ہی مال حرام ہونا معلوم ہو تو ان کے حق میں جائز نہیں ہے. معلوم نعرف حرام بعین ہی وہ بھی ناخذ. امام محمد نے فرمایا کہ جب تک بعین ہی مال حرام ہم کو معلوم نہ ہو ہمارے حق میں وہ مباح ہے اور ہم اسی پر فتویٰ دیتے ہیں. اگر یہ صورت نہیں ہے تو امام اور مؤذن کو وہ مشاہرہ دینا جائز ہے اور ان کے حق میں وہ مال حلال و طیب ہے.